اب ایک آدمی کھڑے ہو کر جو مرضی عمل بولو وہ کر لے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں 1100 سال میں امام کے آنے کے لیے امام کے چاہنے والوں نے کائنات کا کوئی عمل نہیں چھوڑا ہے جو نہ کیا ہو. مشہور ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک ہر روز زیارت عاشورہ مکمل جو اس کا سیٹ ہے وہ پڑھے، معجزے بھی ہو جاتے ہیں. لاکھوں لوگ اب تک امام کی تشریف آوری کے لیے 40 دن پتہ نہیں کتنے دن زیارت عاشورہ پڑھ چکے ہیں. یعنی امت کے کچھ لوگوں نے اپنے کام کو آخر تک پہنچا دیا ہے. ظہور کیوں نہیں ہوا؟ کنڈیشنل ہے. اب اگر تم یقین مانو تو میں کہتا ہوں 3 گروپ ہیں. ایک وہ جو بہت اچھے ہیں، انہوں نے اپنا کام کر دیا. ایک وہ جو بہت گندے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا پہلے بھی، ابھی بھی نہیں کرنا. انتظار کس کا؟ بیچ والوں کا. ہم اور تم کہاں ہیں؟ بیچ میں. یہ انتظار بہت اچھوں کا نہیں ہے، اب بروں سے تو پہلے ہی توقع نہیں ہے. انتظار ہمارا ہے. ہم جیسے بیچ کے لوگوں کو ایک سرٹن لیول کے اوپر پہنچنا ہے جس کے بعد ظہور ہونا ہے. اب وہ بیچ میں جو لوگ ہیں وہ کتنے ہیں؟ ممکن ہے کئی ملین ہو، پاسبلی کئی ملین ہے. انتظار ادھر ہے. اب ہمیں اور تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی منیمم کیا چاہیے. اب مجھے اور تمہیں ایک بات بالکل 100% کلیئر پتا ہے، ہم 313 میں سے نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے. لیکن امام کی آرمی صرف 313 ہے؟ نہیں. امام کی آرمی پاسبلی ہنڈریڈس آف تھاؤزینڈ ہے یا ایون ملینز ہے. کیوں؟ ہمارے پاس بعض اشارے ایسے موجود ہیں کہ ایک 313 میں سے ہر ایک کے پاس 10,000 کی آرمی ہے. تو پھر بہت بڑی فگر بن رہی ہے. البتہ میں نہیں کہہ رہا سالڈ پروف ہے، اشارے ہیں ایسے. ہر ایک کے پاس آرمی ہے تو پاسبلٹی ہے کہ میں 313 میں سے ہوں؟ نہیں. کوئی آرمی میں آ سکتا ہوں؟ ہاں آ سکتا ہوں. کتنی آرمی ہے؟ مے بی ہنڈریڈس آف تھاؤزینڈ، مے بی ملینس. انتظار کن لوگوں کا؟ ادھر ہی ہے. انتظار یہی ہے. آپ کہیں گے مولانا ہمارے پاس روایت ہے کہ جب 313 ہو جائیں گے تو امام تشریف لے آئیں گے. میں پھر کہوں گا 313 ہو گئے، کنڈیشنز پوری ہو گئی، ظہور کا پروسیس شروع ہو گیا. یہ میں ایزیوم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک دن میں ظہور ہونا ہے یا ایک لمبا پروسیس ہے؟ یہ بھی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جس طرح غیبت 2 اسٹیج میں ہوئی ہے، ظہور بھی 2 اسٹیج میں ہوگا. ظہور بھی 2 اسٹیج میں. ہمارے پاس لوگ موجود ہیں جو امام کے اذن سے امام ان کو مشرف کرتے ہیں اپنی زیارت سے. اب میں بعض اوقات سوچنے لگتا ہوں کہ بھائی وہ کتنا بولنا ہے یہاں پہ. صحیح ہے، آدمی ڈرتا بھی ہے، بعض اوقات کوئی چیز غلط پک کر لیتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. ایک تو جہاں سب لوگوں کو اردو اچھی نہیں آتی، یہ بھی بہت ڈر لگا رہتا ہے کہ میں کچھ بولتا ہوں، سامنے والا فرینچ اسپیکنگ ہے، وہ اردو سنتا ہے کچھ اور سمجھ لیتا ہے، اس سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے. تو بھائی اگر کوئی کنفیوژن ہو کہ مولانا آپ نے یہ کہا یا نہیں کہا، تو میں الحمدللہ رب العالمین اس لمحے تک زندہ ہوں، شاید وہاں چائے پینے تک بھی زندہ رہوں گا. تو جب کوئی کنفیوژن ہو تو وہاں آ کے پوچھ لینا مجھ سے، ٹھیک ہے. تو غلط رزلٹ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا. بی ویری کیئرفل. لینگویج کا بیریئر بعض اوقات غلط رزلٹ دے دیتا ہے، یہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس ہم موجود ہیں، کوئی اور بھی موجود ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، ہمارے شیخ شام موجود ہیں. کوئی کنفیوژن ہے آپ پوچھیں کہ بھئی یہ ہے. اگر ضرورت پڑا تو ہم حاضر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
مجھے آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صل علی محمد. یہ واقعہ آج سے کوئی، میں نے جب سنا تھا، میں نے یہ واقعہ سنا تھا 1985 میں. جب کوئی انسان بہت پرانی چیز یاد کرتا ہے تو اس کے لیے ایک جملہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت پرانی بات ہے. اب یہاں کچھ بچے یقیناً ایسے ہوں گے جو 85 میں پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. 85 میں مدرسے میں میرا دوسرا سال تھا. وہاں پہ جشن تھا 15 شعبان کا. وہاں ایک عالم تشریف لائے تھے. میرا تو خیال ہے کہ اب وہ دنیا سے جا چکے ہوں. انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. پھر دوبارہ پچھلے سال جب میں کربلا گیا تو کسی نے مجھے ایک کتاب لا کے دی امام کے واقعات کے اوپر. وہ بھی طالب علم ہے قوم میں. تو میں نے اس کتاب میں وہ واقعہ پڑھا دوبارہ جو میں نے 85 میں سنا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ صرف کہانی نہیں تھی. اچھا، جنہوں نے سنایا تھا وہ بھی بڑے مستند عالم تھے. تو یہ واقعہ صحیح ہے. واقعہ کیا ہے؟ اب میں واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد مجھے تھوڑا سا دعا پہ بھی بولنا تھا. اللہ نہ کرے میں بھول نہ جاؤں کہ مجھے دعا پہ بات کرنی ہے. دعا پہ بات کرنی ہے انشاءاللہ. واقعہ یہ تھا، اور یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ امام کا عمل چل رہا ہے. امام کا عمل چل رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مدرسے میں ایک پرنسپل تھے. انہوں نے ہی یہ سنایا تھا. وہ پرنسپل تھے. ان کے پاس ایک نوکر کام کرتا تھا. وہ جو نوکر تھا، یعنی کہ وہ بہت پرانا نوکر تھا، سروینٹ، وہاں پہ کام کرتا تھا. درود بھیجنا محمد و آل محمد. ہاں، میں نے کہا اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو جائے. بارہ تو اس واقعے میں تھا کہ وہ سرونٹ تھا، وہ کام کرتا تھا ان کے لیے. میں یہ چانس دے رہا ہوں کہ وہ جو واقعہ آیا تھا یہ پرنسپل نے سنایا ہو، لیکن پرنسپل نے کسی اور کا سنایا ہو. یہ میں چانس دے رہا ہوں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ واقعہ خود پرنسپل کے ساتھ ہوا تھا. درود بھیج محمد و آل محمد صلی علی محمد. اللہ انشاءاللہ صحیح واقعہ سنانے کی سعادت دے دے. تو وہ یا تو خود پرنسپل کے ساتھ ہوا تھا یا پرنسپل نے کسی اور کا واقعہ سنایا تھا. ٹھیک ہے، میں اب یہ مارجن دے رہا ہوں کیونکہ میرا ذہن بار بار کہہ رہا ہے کہ انہی کے ساتھ ہوا تھا. وہ خادم تھا، ان کے بہت کام کرتا تھا. وہ کہنا یہ بہت ہمبل تھا، بہت ہمبل. یہ جو خادم مدرسے میں کام کرتے ہیں نا، یہ بعض اوقات بڑے روڈ ہوتے ہیں، بہت روڈ ہوتے ہیں. چونکہ بچے سامنے ہوتے ہیں ان کے تو ذرا ان کے ساتھ تھوڑا سا سختیاں بھی کرتے ہیں. لیکن وہ کہنا وہ بہت ہمبل تھا. اتنا ہمبل تھا کہ جب ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو یہ آج کل تو خیر واشنگ مشین وغیرہ بھی لگی ہوتی ہیں، اس زمانے میں واشنگ مشین وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اپنے کپڑے خود دھونے ہوتے تھے. اصل مدرسے حجتیہ میں مجھے یاد ہے وہاں پر وضو کرنے کے لیے سامنے ایک حوض بنا ہوا تھا، ایک پول بنا ہوا تھا. قوم میں ٹیمپریچر -12 تک جاتا تھا. تو اس میں جب بعض اوقات آپ کو واش روم جانا ہوتا تھا، وضو کرنا ہوتا تھا، تو اس کو بعض اوقات توڑنا پڑتا تھا. اوپر سے ایک طرح اس کے اوپر لیئر جمی ہوتی تھی آئس کی. یا مثلا واش روم اتنی دور ہوتا تھا کہ بعض لوگ بیچارے جب ہو کے آتے تھے واپس تو ان کو دوبارہ لگتا تھا کہ اب دوبارہ جانا پڑے گا، اتنی سردی ہوتی تھی. تو پہلے زمانے میں مدرسے کی زندگی سخت ہوتی تھی، لیکن وہ بہت ہمبل آدمی تھا، بہت ہمبل آدمی. وہ بچوں سے کہتا بھائی اپنے کپڑے دھلوانے دھلوا لو. پھر کہیں بازار جا رہا ہوتا تو کہتا تھا کہ بھائی کسی کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے چیزیں لے آؤں گا. کبھی کوئی بچوں کو قرضہ بھی دے دیتا تھا. یعنی یہ بہت ہمبل آدمی تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں رات کو مطالعے کے لیے دیر تک جاگتا تھا. میں دیر تک جاگتا تھا
تو اس نے مجھ سے کہا ہوا تھا کہ آپ کو کبھی بھی کوئی چیز چاہیے ہو، آپ گھڑی مت دیکھنا کہ کتنے بج رہے ہیں، آپ بس مجھ کو آواز دینا فلانی، کہنے کا میں آ جاؤں گا آپ کو جو چاہیے ہو۔ تو کہنے گے اس نے اتنا مجھے عادت خراب کر دی میری کہ میں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے تھکنے لگتا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں چائے پی لوں، ایرانی ایک قہوہ پیتے نا بغیر دودھ کا، تو کہنے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چائے پی لوں، تو میں بھی گھڑی دیکھے بغیر اس کو بولتا تھا فلانی، وہ کہنے کہ 2 منٹ میں بھاگ کے آتا تھا، کہتے چائے لے آؤں، میں کہتا تھا ہاں چائے۔ کہنے کہ یہ بعض اوقات کیا ہوتا تھا جب وہ چلا جاتا تھا تو میں گھڑی دیکھتا تھا، وہ رات کے 2 بج رہے ہیں، 1 بج رہا ہے، کہنے میں سوچتا تھا یہ میں نے کیا کیا، 2 بجے بیچارے کو جگا دیا۔ کہنے وہ آتا تھا بالکل فریش، جیسے بڑا خوش ہوئے، پتہ نہیں کیا کام کر لیا اس نے۔ کہنے میں انکریج ہوتا تھا کہ نہیں بول دو کوئی بات نہیں۔ کہنے کہ ایک دفعہ اسی طرح رات کو کافی دیر ہو گئی تھی، میں نے اس کو آواز دی کہ چائے آ جاؤ، وہ نہیں آیا۔ کہنے کہ میں ایسی، میں نے کہا نہیں میں نے ہلکی آواز دی ہوگی، میں زور سے بولتا ہوں، تو اس کو زور سے آواز دی کہ آ جاؤ، پھر بھی نہیں آیا۔ کہنے کہ میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیچارہ مریض ہو گیا ہو، ورنہ یہ تو ایک آواز میں آتا ہے، 2 آواز ہو گئی ابھی تو۔ کہنے کہ میں اس کے کمرے میں گیا، اس کے کمرے میں گیا تو اس کا دروازہ بند تھا، اس کا دروازہ بند تھا لیکن دروازے کے نیچے سے لائٹ آ رہی تھی۔ یعنی وہ لائٹ، اس زمانے میں لیمپس استعمال ہوتے تھے نا، کیروسین آئل کے لیمپس، کہنے کہ لائٹ ایسی تھی کہ آج اس زمانے میں 85 تک ہی آ گئی تھی یہ ٹیوب لائٹس، کہنے کہ اس ٹیوب لائٹ کی لائٹ بھی بہت کم تھی، اتنی لائٹ تھی، کیروسین لیمپ میں تو یہ لائٹ آ ہی نہیں سکتی تھی، اتنی لائٹ اس کے دروازے کے نیچے سے آ رہی تھی۔ یعنی میں نے اس لائٹ کو دیکھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا، اس کے کیا کمرے میں چاند اتر آیا ہے، سورج اتر آیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کہنے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھول دیا۔ کہنے کہ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اتنی لائٹ تھی اور اتنا ریسپیکٹفل انوائرمنٹ تھا کہ میں دروازے پہ یوں کھڑا ہو گیا، کہنے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ ہوا کیا، میں فریز ہو گیا اور میں دروازے پہ کھڑا رہ گیا۔ کہنے تھوڑی دیر میں لائٹ کم ہوئی تو وہ کونے میں کھڑا ہوا تھا، کونے میں بہت ریسپیکٹفلی یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا۔ کہنے کا میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا فلانی کیا تھا؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہنے کیسی بات کر رہے ہو، اتنی لائٹ آ رہی تھی، میں جب اندر آیا ہوں یہاں لائٹ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یہ کیا تھا؟ کہنے کا کچھ نہیں تھا۔ تو اچانک کہنے کے میرے دماغ میں ایک بات آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا امام آئے تھے؟ اب آپ کو میں نے بتایا تھا یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اگر آپ پوچھیں نا کیا ہوا تو کچھ نہیں، آپ پوچھیں امام آئے تھے اور آئے تھے تو ابھی کیا بولے گا جھوٹ کے نہیں آئے تھے؟ نہیں، اب جھوٹ نہیں بول سکتا، خاموش ہو گیا، تو یہ سمجھ گئے کہ ہاں امام آئے تھے۔ تو یہ انہوں نے فوراً اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ شاید انہوں نے یہ بتایا کہ میں اس کے قدموں کی طرف گرنے لگا تاکہ میں اس سے معافی مانگوں۔ تو کہنے لگا کہ وہ کھڑا ہوا، اس نے مجھے سنبھالا، کہنے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک تو میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، میں تم کو خادم سمجھ رہا تھا، تم میرے استاد ہو۔ دوسری بات یہ کہ اب تم ایک بات کہہ رہے ہو جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میری وجہ سے نہیں پہنچ سکتے، میں خود کہیں نہیں پہنچا، تم پہنچے ہوئے ہو، امام تم سے ملنے آئے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں خادم ہوں اور میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اس خدمت کی وجہ سے امام آئے میرے پاس، اور میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ اپنے بیہیویئر میں 1 سینٹی میٹر چینج نہیں کیجیے گا، میں خادم ہوں، میں خادم رہوں گا، آپ جو رات کو مجھے بلاتے تھے نا وہ بھی نہیں روکیے گا۔ انہوں نے کہا یہ میرے لیے بہت سخت ہے، اب میں تمہیں نہیں بلا سکتا اس طرح کہ، تو اس نے قسم دی، انہوں نے کہا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ میں امام کے سامنے میرا ریپوٹیشن ختم ہو جائے گا۔
کہنے کے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ اب میں کیا کروں. اب وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ امام اس سے ملنے آئے. اب وہ ڈرتے بھی تھے کہ یہ میرے پاس سرونٹ ہے اور یہ امام سے بھی ملاقات بھی کرتا ہے. یعنی کچھ دن کے بعد وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں اور آپ اس کے لیے تیار ہو. میں نے کہا کیا راز ہے؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں. پوچھا کہاں جا رہا؟ کہنے لگا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب آپ کسی کو نہیں بتائیے گا اور میں چلا جاؤں گا تو آپ کو پتہ ہی چلا جائے گا. پوچھا جا کہاں رہے؟ تو اس نے کہا کہ امام کے کچھ سرونٹس ہیں، اگر کوئی ایک مرتا ہے تو ایک اس کی جگہ لیتا ہے. اس کو بھی امام چوز کرتے ہیں، اس کو بھی امام ہی سلیکٹ کرتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ بات کہی، یہ کہ امام کا یہ پروسیجر ہے، کچھ سرونٹ ہیں امام کے جو ان کی سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں، ایک مرتا ہے دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے. یہ ایک اور واقعے میں آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت اللہ مقام شریف کے ایک شاگرد نے ایک بک لکھی ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پروسیس ہے. اور وہ بھی ایک آدمی سے ملے تھے جو اسی طرح غائب ہوا تھا اور یہ بتا کر کے میں اس میں سلیکٹ ہو گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ امام کا اس طرح کا ایک پروسیجر ہے، کچھ افراد ہوتے ہیں جو امام کی خدمت کرتے ہیں، صرف امام کی طرف رہتے ہیں، یہ دنیا میں اور کچھ نہیں کرتے، اور میں اس میں سلیکٹ ہو گیا ہوں. مجھے جمعے کے دن ظہر کے بعد وہاں جانا ہے. تو اس نے کہا کیا ہوگا؟ پرنسپل نے پوچھا کیا ہوگا؟ کہا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. کہنے کہ جمعے کے دن میں اس کو دیکھتا رہا کہ کیا کر رہا ہے. تو اس کے پاس 2-4 کپڑے تھے، اس نے وہ سارے کپڑے دھو لیے تھے، ان سب کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر لیا تھا. پھر اس کے جوتے تھے، اس نے جوتے صاف کیے، نہایا، جو کچھ بھی کیا، پھر اذان کے قریب حوض کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جو پول تھا اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اور کہنے یہ کہ بس جمعے کی جب اذان ہوئی اس کے بعد یہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ اب یہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو پھر میں نے طالب علموں سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہیں پہ آخری دفعہ نظر آیا تھا، اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے وہ زندگی میں کبھی نظر نہیں آیا. صحیح. اچھا، اب آپ میں سے بعض لوگ یہ کہیں گے مولانا یہ اسٹوریز ہیں. بسم اللہ، میں کیوں اصرار کروں گا کہ آپ مان لو، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک سے زیادہ اوتھینٹک سورسز سے اس بات کو سمجھ چکا ہوں، چاہے یہ اسٹوری ہو کہ امام کے سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ ہیں جو امام کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے تم اور میں یہ سمجھ رہے ہیں امام غیبت میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. ہم لوگ کنیکشن میں نہیں ہیں، پرابلم سے پھر نہیں، ہم لوگ کنیکشن میں نہیں. تو وہ جو کوئی کہے کہ مولانا وہ ہم نے جو ظہور کے لیے دعائیں کی وہ پوری کب ہوں گی؟ جواب میں نے عرض کیا، امت کے اوپر ایک کنڈیشن آئے گی، اس وقت دعائیں پوری ہوں گی. کیا پروسیجر رکا ہوا ہے؟ پروسیجر رکا ہوا نہیں ہے، وہ کام چل رہا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اس میں کنیکشن مل جاتا ہے. کچھ کو اویئرنیس کے ساتھ ملتا ہے، کچھ کو اویئرنیس نہیں ہوتی لیکن کنیکشن مل جاتا ہے. یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی.